أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وَلِكُلٍّ واسطے ہر ایک کے وجہتن ایک سمت ہے ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے طرف اس کی فاستبقوا پس تم جلدی کرو فی الخیرات نیکیوں میں اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہو یأتی بکم ادایاتی کا معنی ہوتا ہے آنا آگے بے آ رہا ہے یأتی بکم لائے گا تم کو اللہ تعالی جمیعہ سب کو یہ جو جمیعہ ہے نا جمیعہ یہ حال ہے کم ضمیر ذوالحال سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے ومن حیث خرجتا فول وجہک ومن حیث اور جہاں بھی خرجتا آپ نکلیں فول پس آپ پھیریں وجہک اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کی وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق البتہ حق ہے یعنی مسجد کی طرف پھیرنا من رب کا آپ کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو ومن حیث اور جہاں سے جس جگہ سے خرجتا آپ نکلیں فولے پس پھیرے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کی وحیث ما کنتم اور جہاں بھی تم ہو فولو پس تم پھیرو وجوہکم پہلے وجہ کا دو جگہ ٹھیک ہے دو ایتوں میں پیچھے وجہ کا بلکہ تین ایتوں میں اب کیا ہے جمع کا صیغہ وجوہ جمع وجہ ان کی اپنے چہروں کو شطرہو اس کی طرف کس کی طرف ہاں جی اللہ یکونا تاکہ نہ ہو للناس سے واسطے لوگوں کے علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی دلیل الا الذین مگر وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تخشوہم پس نہ ڈریں آپ ان سے وخشونی اور ڈریں مجھ سے والی اتمہ والی
اتم اتم یتم والی اتم، اور تاکہ میں پورا کروں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر، ولعلکم اور شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ، کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت دنائی، ویعلم علم یعلم تعلیما فہو معلم، صرف یصرف، ویعلم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، ما کیا سکھاتا ہے، ما وہ چیز، لم تکونو نہیں تھے تم، تعلمون جانتے، فاذکرونی پس یاد کرو تم مجھ کو، اذکرکم میں یاد کروں گا تم کو، یہ جو اذکر ہے اذکر ہے یا اذکر، کیوں جی اذکر کہ اذکرو، ہاں لکھا ہوا کیا ہے، اذکر لکھا ہوا ہے، کیوں اذکر امر کے جواب میں، اصل اذکر ہی تھا، جب اس سے پہلے امر آیا تو امر کے بعد مضارع اگر اس پر فا نہ ہو تو پھر مجزوم ہوتا ہے، یاد کرو تم مجھ کو میں یاد کروں گا تم کو، واشکرو لی شکر کرو تم میرے لیے، ولا تکفرون اور نہ کفر کرو میرے ساتھ، صدق اللہ العظیم۔ ایک رکوع اللہ کی توفیق سے مکمل، دو رکوع مکمل، ہاں جی، کل انشاءاللہ تیسرا رکوع پڑھیں گے، تو ساتھ ہی چلتے ہیں صحیح بخاری کا سبق۔ آج انشاءاللہ کتاب الوضو اگر اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی جی انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ غلطی آپ نے نکالنی ہے جی۔ باب ابوال الابل ابوال الابل والدواب والغنم، اونٹ جانور دوسرے بکریوں کے پیشاب کا بیان، وصلی ابو موسیٰ ومرابضھا اور ان کے رہنے کی جگہ، وصلی ابو موسیٰ فی دار البرید والشرکین اور والشرکینو، یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ والبریتو الی جنبہ، ٹھیک ہے۔ باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضھا، وصلی ابو موسیٰ فی دار البرید والشرکین، یا پھر وصلی ابو موسیٰ فی دار البرید والشرکین والبادی والبریت الی جنبہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے دو اعراب پڑھے ہیں، شرکین بھی پڑھا ہے اور نے بھی پڑھا ہے۔ نماز پڑھی ابو موسیٰ نے فی دار البرید ڈاک خانہ میں، ٹھیک ہے، یعنی ڈاک خانہ میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیسا ڈاک خانہ تھا؟ فی دار البرید والشرکین، اس کے ہاں کوڑا کرکٹ تھا، شرکین مانا کوڑا کرکٹ، روڑی، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ۔
نماز پڑھی ابو موسیٰ نے ڈاک خانہ میں جہاں کوڑا کرکٹ تھا، والبریۃ الی جنبہ، اور جنگل اس کے پہلو میں تھا، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا والشرکین نے۔ اور دوسرا معنی نماز پڑھی ابو موسیٰ نے فی دار البرید میں، ڈاک خانہ میں۔ آگے والشرکین والبریۃ الی جنبہ، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ اور جنگل اس کے پہلو میں تھا، ٹھیک ہے، یا اس کا دار پر عطف ڈالے، ٹھیک ہے، شرکین کا، یا پھر وصلی ابو موسیٰ فی دار البرید، یہ الگ جملہ ہے، والشرکین والبریۃ الی جنبہ، والشرکین والبریہ یہ مطوف علیہ مطوف مل کر مبتدا، الی جنبہ اس کی خبر، آگے سمجھ، ہاں جی۔ فقال ہا ہنا سما سوا، فقال نہیں، فقال ہا ہنا وسما، واہ کوئی نہیں، وسما، ہاں، اور کہا یہاں اور وہاں برابر ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب، ہاں، یعنی ڈاک خانہ اور وہاں وہ جنگل جو ہے، یہ کوڑا کرکٹ کے اوپر نہیں پڑی، پاس تھا۔ عن حماد بن زید عن حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس قال قادم اناس من اکل او اورانیت، من اکلن اورینا تھا، اکل یا اورینا کے لوگ، یہ دونوں قبیلے ہیں، کچھ لوگ آئے، قبیلوں کا نام ہے، ہاں قبیلوں کا نام ہے۔ فاجتواؤ المدینۃ، وہ آئے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا، چند دن مطلب ہے مدینہ میں رہے، ٹھیک ہے، دراصل وہ نا وہ بدماش تھے، ڈاکو تھے، چند دن رہے، کہنے لگے جی ہمیں مدینہ کی جو آب و ہوا ہے وہ موافق نہیں آ رہی، فاجتواؤ المدینہ، انہیں ناموافق پایا مدینہ کی آب و ہوا کو۔ فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاح، باب یاد ہے نا، اونٹوں کے بول، جانوروں کے بول اور بکریوں کے پیشاب کا بیان یاد ہے نا، مدینہ کی آب و ہوا کو ناموافق پایا، ان یشربوا، نہیں کیوں لفظ چھوڑ رہے ہیں، وان یشربوا، فاجتواؤ المدینۃ، آگے پڑھے، فامرهم النبی صلی اللہ علیہ پس وسلم حکم کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلقاح، ہاں جی، وان یشربوا، بالقاہن، دودھ والی اونٹنیوں کے ساتھ مل جانے کا، فرمایا جو ادھر ہماری اونٹنیاں ہیں نا، ہاں جی، جو دودھ دیتی ہیں، چند دن آپ وہاں چلے جائیں، ان کا دودھ پیئے، وہیں یشربوا من ابوالہا، اور ان کا پیشاب، الحمدللہ، یار یعنی پہلے لفظ ابوال کا آ رہا ہے، جم بول کی، وہیں یشربوا من ابوالہا والبانہا، اور جا کر پئیں ان کا پیشاب اور ان کا دودھ۔ میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا کہ بعض جانوروں کا پیشاب پیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مجبوری کی بنا پر پیا جا سکتا ہے، لیکن ہر جانور کا نہیں، لیکن ہر حلال جانور کا پیشاب پاک ہے، یاد ہے نا، ہر حلال جانور کا پیشاب پاک ہے، لیکن یہ اصول ہے ہر پاک حلال نہیں ہوتا اور ہر حلال پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چلیں، آپ انہوں نے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینے کی اجازت دے دی، فانطلقوا، وہ گئے، فلما صحوا قتلوا، فلما صحوا، جب وہ ٹھیک ہو گئے بدماش بن گئے، قتلوا، راعی راعی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مار ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو، استاق الغنم، وسطاق الغنم، ایک روایت میں وسطاق الابل، تو لے گئے بکریوں کو، جو جانور تھے وہ ساتھ بھگال گئے، فجاء الخبر فی اول النہار، آپ کو دن کے شروع سے وہی خبر پہنچ گئی، فبعث فی آثارہم، فلما ارتفع الیہ ارتفع النہار، ہاں، اور آپ نے بھیجا ان کے پیچھے
جب دن چڑھ گیا، ابھی تھوڑا سا بلندی ہوا تھا دن، جی بہم ان کو لایا گیا، فاقوتی کہتے ہیں وہ 8 آدمی تھے، فقوتی ایدیہم تو کاٹے گئے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، وسمرت اور سلائیاں پھیری گئی ان کی آنکھوں میں، گرم سلائیاں۔ بدماش تھے نا، مرتد بھی ہو گئے، قاتل بھی، ڈاکو بھی، چور بھی، جی وہ ایسے لوگ سزا ایسی ہونی چاہیے نا۔ وَأُلْقُوا فِي حَرَّةٍ وَأُلْقُوا وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور وہ ڈالے گئے حرہ میں، پتھریلی زمین میں، یستسقون، وہ پانی مانگتے تھے، وَلَا يُسْقَوْنَ، پانی نہیں پلائے جاتے تھے، کالا کو پانی بھی نہیں دینا۔ قال ابو قلابہ فہؤلاء سرقوا وقتلوا، ان کو سزا کیوں ملی؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چوری کی، وقتلوا اور قتل کیا، وکفروا اور کافر ہو گئے، بعد ایمانہم، یعنی مرتد، وحاربوا اللہ ورسولہ، اور اللہ رسول سے جنگ کی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنا ابو التیاح عن انس قال كان النبي صلی اللہ ابو علیہ وسلم، التیاح، یاد رکھنا نام ابو التیاح، اندہ بھولنا نہیں۔ یصلی قبل ان یبنى المسجد، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے مسجد تعمیر ہونے سے پہلے، فی فی مرابض مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے میں۔ باب ما یقع من النجاس، باب ما یقع من النجاسات، جو نجاسات واقع ہو جائیں، پڑ جائیں گھی میں، سمن، سم گھی، فی السمن والماء وقال الزہری، ماں کا معنی کیا ہے؟ ماں کا معنی پانی دودھ تو نہیں، نہیں، میرا خیال ہے اس کا معنی شہد ہے، پانی، پانی، چلے پانی، 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 پانی۔ وقال الزہری لا باس بالماء ما لم یغیرہ، اس پانی کا کوئی حرج نہیں جس کو نہ بدلے ذائقہ اور نہ خوشبو، کہ نہ چینج کرے اس کو ذائقہ اور نہ ما لم یغیر طعم ذائقہ، اور ریح، ما لم یغیر طعم او ریح، او لون، وقال حماد لا باس لون کا معنی لون، رنگ، ہاں جی، رنگ، رنگ، رنگ بھی نہ بدلے پانی کا، رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا، اس کی مطلب ہے خوشبو چینج ہو گئی، تو پھر وہ پانی پاک نہیں رہے گا۔ وقال حماد لا باس بریش المیتۃ، مردار کے پر کے ساتھ، یعنی کسی مردار کا پر اگر کنویں میں گر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وقال الزہری عن عظام الموتى، ہاں، مردوں کی ہڈیاں، عظام عظم کی جمع، مردوں کی ہڈیاں اگر وہ پانی میں گر جائیں، نحو الفیل وغیرہ، جیسے ہاتھی اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے جانور ہیں، ادرکت ناسن، نہیں، ادرکت الناس، میں نے پایا بہت سارے لوگوں کو، من سلف العلماء، من سلف العلماء، او نہیں، پہلے علماء سے، یمتشطون بها ویدہنون فیہا لا بس ترجمہ یرون، کریں نا، آگے نہ جائیں، یمتشطون بہا ویدہنون فیہا، کریں ترجمہ، یمتشطون، وہ چلتے تھے اس میں، جان یار چھڑ دے، ہاں آپ کرے، ہاں جی، کنگھی کرتے تھے ساتھ ان کے، ویدہنون، ہاں جی، فیہا، اور تیل جمع کرتے ان میں، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مردہ جانور ہے نا، ان کی ہڈیوں کی اگر کوئی بندہ کنگھی بنا لے تو کر سکتا ہے، سلف صالحین علماء کا عمل ہے، کوئی شیشی وغیرہ بنا لی جائے، اس میں تیل ڈالا جا سکتا ہے،
لا ایک ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، دیکھ لیں، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ. لا یرون بھی باسن، نہیں ہے اس میں کوئی حرج. نہیں دیکھتے کوئی حرج. وقال ابن سیرین و ابراہیم لا باس، وہ ابراہیم وہ پڑھنا ہے، ابراہیم لا باس بتجارت الآج، بتجارت العاج، ہاتھی کے دانت کی تجارت کا کوئی ڈر نہیں. وہ مہنگا ہوگا نا آج میرا ہاتھی کا دانت، ہاتھی کا دانت. مہنگا ملتا ہے. ظاہر ہے جی، میں تو خریدا نہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس. غلط پڑھ رہا ہے، دیکھ لے. ان عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن، کیا پڑھ رہے ہو؟ ہاں جی عن ابن عباس پڑھے نا، جو غلط پڑھا ہے وہ تو صحیح کریں. عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس عن میمونۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارۃ، فارہ منا چوپایا، چوہا، ساکوتت فی سمن، ساکتت فی سمن، جو گر پڑے گھی میں. فقال القوہا وما حولہا، ڈال دو اس کو اور جو اس کے ارد گرد ہے، وکلوا ثمنکم، اور کھا لو اپنا گھی. اگر گھی میں چوہا گر جائے، مرا ہوا مر جائے، گر جائے، اس کا کیا کرنا ہے؟ گھی کا کھا لینا ہے. 1 من گھی کا 2 من، 10 کلو، 5 کلو، جتنا بھی ہو، اس میں چوہا گر جائے، ٹھیک ہے. اگر گھی ہو پتلا پھر وہ نہیں رکھنا، پھر وہ سارا خراب ہو گیا. ہاں جی، ہاں وہ بھی ایسے ہی. بالکل بالکل شاہ جی، بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. اگر حد ساتھ ہی آپ شروع کر رہے ہیں، بات تو پوری کرنے دیں. اگر گھی جمع ہوا تو پھر کیا کرنا ہے؟ چلے آپ بتا دیں. جتنی جگہ چوہا گرا ہے اتنی جگہ نکال دیں گے. بتائیں نا، ہمیں بتائیں، سب کو بتائیں. آپ کو تو پتہ ہے، چلے ہمیں نہیں پتہ، بتائیں آپ. جتنی جگہ چوہا گرا ہے اتنی جگہ گھی نکال دیں. اچھا جی، باقی تک استعمال کریں. مہربانی جی، شکریہ، تھینک یو. چلے آگے چلے، ہمیں تو بتایا کریں. حدثنا، چلو آپ کو آتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو بتائے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا مان قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس عن میمونۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہر دوسری تیسری سند میں آ جاتا ہے، عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ بن مسعود. اس کا خیال رکھا کرے. سئل عن فارۃ ساکتت فی سمن، ترجمہ یاد ہے؟ گر پڑے گھی میں. چلیے چلیے کدھر پڑے، جانا کتنے؟ فقال خذوها وما حولها، پکڑ لے اس کا، لے لو اور جو اس کے علاوہ ہے اس کو پھینک دو. فطرحوہ، جو اس کے ارد گرد ہے لے لو اس کو، اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کو پھینک دو. وقال معن حدثنا مالک ما لا احصیہ، ما لا احصیہ کا معنی کیا ہے؟ مان کہتے ہیں، ہم کو بیان کیا حدثنا مالک ما لا احصیہ، کیا معنی اس کا؟ کوئی بتا دے. حدثنا مالک ما لا احصیہ، حدیث بیان کیا ہم کو مالک نے بے شمار مرتبہ. ما لا احصیہ کا معنی جو میں شمار نہیں کر سکتا، یعنی بے شمار مرتبہ. یقول عن ابن، اوسی، شاباش. یہ کہہ ابو بکر صاحب پوچھ رہے ہیں اوسی، اس کا کیا باب بنے گا؟ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہے؟ بتا دیں. اچھا، آپ نے نہیں بتانا، آپ ہی بتایا کرے. عبداللہ صاحب محنت کرے. یہ جو لا اوسی ہے نا جی، یہ لا اوسی ہے نفی معلوم، مضارع معلوم سے نا اوپر لا لگ گیا. احصا یوسی،
قرآن میں آتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ بھی اسی سے احصا یحصی، احسان فهو محسن، یحصی یحصیان یحصون، تحصی تحصیان یحصون، نا یحصی یحصیان یحصون، تحصی تحصیان یحصین، تحصی تحصیان تحصون، تحصین تحصیان تحصین، احصی نحصی۔ ہو گیا حل؟ شکریہ۔ یقول عن ابن عباس عن میمونة حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قلم ہر زخم یکلمہ جو آدمی زخم کیا جاتا ہے، کھچایا جاتا ہے، یکلمہم المسلم فی سبیل اللہ یکون یوم القیامت۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ ہوگا قیامت کے دن کہیئتھا، ہاں جی، ہینت اذا طعنت، اذا طعنت، ہاں یعنی ہو جائے گا وہ زخم جو مسلمان پچایا گیا قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ جیسے دنیا میں اس کو پچایا گیا، کہیئتھا اذا طعنت، جیسے اس کو دنیا میں لگا تھا، یعنی تازہ ہو جائے گا وہ زخم قیامت کے دن۔ ہاں جی نہیں، وہ تو یہ تو اذا ہے نا، جب یہ تو ظرف ہے نا اذا، وہ مفاجات والا تو نہیں نا، اچانک والا تو نہیں نا، وہ تو جس کا معنی اچانک ہوتا ہے نا وہ ماضی پہ از آتا ہے، اس کا معنی اچانک تو نہیں نا، یہ تو ظرف ہے، از، اذا، متا، سارے روف۔ تفجر دمن اللون، وہ بہہ پڑے گا خون، تازہ خون نکلے گا اس سے، اس کا رنگ اللون، لون الدم، اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو ہوگی۔ جس کو زخم لگتا ہے نا اللہ کے راستے میں قیامت کے دن وہ تازہ ہو جائے گا، اس سے تازہ خون نکلے گا، اس کا رنگ خون جیسا ہوگا، اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، اس حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائے گا۔ والعرف، عرف، والعرف عرف المسک، کر دیا ترجمہ۔ باب البول فی الماء الدائم، کیا معنی ہے؟ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کا بیان۔ پانی کھڑا ہے، کوئی ٹپ وغیرہ ہے، اس میں بندہ نہ آ رہا ہے، چل نہیں رہا، پیشاب آ گیا، اس نے کہا چلے میں یہاں ہی کر لیتا ہوں، کدھر باہر جاؤں گا؟ کر سکتا ہے نا؟ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج سنو ان عبد الرحمن ابن نبنا، صحیح کہہ رہے ہیں، نبنا ہرمز الاعرج، صحیح کی معنی نہ ہے جی، آرج کا معنی ویسے تو لنگڑا ہوتا ہے، لفظی معنی، اور نام ہے، علم ہے۔ حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے سامعہ کا، اس نے سنا ہوا اس میں فاعل، رسول اللہ مضاف مضاف مل کر مفعول۔ یقول نحن الآخرون السابقون وباسنادہ، نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں آخر پہ آنے والے ہیں، جنت میں پہلے جانے والے ہیں۔ قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغسل فيه، ثم
ثم یغتسل فیہ باب یغتسل، ٹھیک ہے۔ باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جب ڈالی جائے مصلی کی پیٹھ پر گندگی۔ شاہ جی مصلی کیا ہوتا ہے؟ جب ڈالی جائے مصلی کی پیٹھ پر گندگی، شاہ جی نمازی، شاباش۔ او جیفۃ یا مردار، لم تفسد تفسد علیہ صلاتہ، اس کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ ہاں جی وہ آ رہی حدیث ہی آ گئی شاہ جی، ماشاءاللہ حدیث آ گئی ہے، وہی حدیث لائیں گے امام صاحب۔ امام سے پہلے باب باندھتے ہیں نا، پھر اسی مضمون کی حدیث لے آتے ہیں، حدیث وہی آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ قال وکان ابن عمر اذا رأى فی ثوبہ دما وهو یصلی خون دیکھتے وضعہ ومضی ومضا، اور نماز پڑھتے رہتے۔ فی صلاتہ اپنی نماز میں۔ ہاں جی ہاں جی۔ وقال ابن مسیب والشعبی قال ابن مسیب المسیب والشعبی والشعبی وشابی اذا صلی فی ثوبہ دم او جنابۃ او غیر القبلۃ او یا قبلے کے غیر کی طرف، یعنی منہ قبلے کی طرف نہ ہو، او یتمم او فصلی تیمم، او یا تیمم تیمم کیا اس نے، نماز پڑھی اور بعد میں پانی مل گیا، فصلی ثم ادرک الماء فی ماء فی وقتہ اسی وقت میں لا یعید۔ نماز نہ دوبارہ پڑھے۔ تیمم کیا، پہلے پانی نہیں ملا تو پانی نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ تیمم کیا، نماز پڑھ لی، بعد میں پانی مل گیا فوراً ہی، اب کیا کرے؟ نماز ہو گئی، ماشاءاللہ۔ حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله عن عبد اللہ، یہ کون ہے عبداللہ؟ عبداللہ بن مسعود۔ جہاں بھی عبداللہ ہے نا، نہیں وہ غلط پڑھ رہا ہے نا، بہت عمدہ میں بتاتا ہوں نا، انا یا ان یا جو بھی ہے، پہلے تو عبداللہ کی بات کرتے ہیں نا، چلے اس نے ان عبداللہ ہی پڑھ لیا، اس کی مرضی ہے نا۔ یہ جو عبداللہ آپ نے پڑھا ہے ان عبداللہ، انا عبداللہ ہے، انا عبداللہ، آپ نے ان عبداللہ پڑھا، جہاں بھی آئے نا ان عبداللہ یا انا عبداللہ، اس سے مراد ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ کے لیے۔ اب آپ نے ان عبداللہ نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ہاں جی، ان عبداللہ ہے، ٹھیک ہے۔ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں، دوبارہ پھر امام صاحب ایک اور سند لا رہے ہیں۔ قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود ٹھیک ہے۔ وحدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند بيتي وابو جهل عند البیت، الف لام کو نہیں پڑھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے گھر کے پاس، کون سا گھر؟ عند بیتی وابو جہل، ہاں جی، کون سا گھر؟ یار آپ نے نہیں بولنا، ایک منٹ، بیت اللہ کے پاس۔ وابو جہل واصحاب له جلوس، ابو جہل اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ قال بعضهم لبعض ایکم
ہاں یہ از، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا از، یہاں آ گیا. اس وقت ضرب بھی ٹھیک ہے، ویسے اچانک کا معنی بھی آ سکتا ہے. تو ناگہاں کہا بعد نے بعد کے لیے، یجیو بصلاۃ ایکم یجیو ایکم یجیو بصلاۃ جزو بصلاح جزور بنی فلانن، بنو فلاں کے اونٹ کی بچہ دانی. صلاح کہتے ہیں بچہ دانی. فیضعہ علی ظہرہ محمد، علی ظہرہ کوئی نہیں، علی ظہر محمد، وہ اس کو لا کر رکھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر. ظہر من پیٹھ. اذا سجد فانبعث، اذا سجدہ کب رکھے؟ جب آپ سجدے میں جائیں. تو گیا پھر کون؟ فانبعث اشقاہم، اشکل قومی، گیا کون؟ جو سب سے گندہ بدترین انسان تھا، اشقل قوم. فجاء به فنظر وہ لے حتى آیا، وہ دیکھتا رہا. اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد النبی، یہاں تک جب سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وضعہ ہاں علی ظہر بین کتفیہ، اس کو رکھ دیا آپ کے کندھوں کے درمیان. وانا انظر عبداللہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، لا اغنی، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. لا اغنی شیئا لو کانت لی معنا منع، کاش کہ میرے پاس کوئی روکنے کی طاقت ہوتی، لیکن میں نہیں کر سکتا تھا، نہیں روک سکتا تھا ان کو. قال فجعلوا يضحكون ويهيل بعضهم، وہ شروع میں ہنسنے لگے اور گر رہا تھا بعض پر. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا يرفع راسه حتى جاءته، یہاں تک کہ آ گئی فاطمہ. فطرحته، فترحت ہو، کیا معنی ہے اس کا؟ ترحت ہو، فاطمہ نے اس کو پھینک دیا. تارا یترا پھینکنا. عن ظهره فرفع راسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، اللہم علیہ بقریش، یا اللہ قریش کو پکڑ لے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. فشق ذلك عليهم اذا دعا ان پہ عليهم، یہ ناگوار گزری بات جب آپ ان پہ بد دعا کر رہے تھے. قال وكانوا يرون ان الدعوة، وہ خیال کرتے تھے اس شہر میں بد دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. مستجابت. ثم سمع اللهم عليك، پھر آپ نے نام لینے شروع کر دی. اللہم علیک بابی جہل، اللہ ابو جہل کو پکڑ لے. وعليك بعتبة، ٹھیک ہے، یاد ہے نا، عتبہ کو پکڑ لے. عتبة بن ربيعة وشيبة وشیبۃ بن ابن ربیعہ ربيعة تھا، والولید ابن عتبة عتبہ تھا. وأمية بن خلف ٹھیک ہے کہ وعتبة بن أبي معيط، عتبہ نہیں یار، عقبة بن أبي معيط. وعد السابعة اور فلم 7ویں کا بھی نام لیا، فلم يحفظوا، راوی نہیں یاد رکھ سکا. فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين، مجھے ذات قسم کے میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، میں نے دیکھا ان لوگوں کو جن کے آپ نے نام لیے تھے. ادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرعا فی سرا میں نا سری کی جمع قتل کیے ہوئے فی القلیب، قلیب بدر، بدر کے کنویں میں. باب بزاق والمحات، بزاق، باب البزاق والمخاط ونحو فی بزاق صوب، بنا، بزاق بنا تھوک، مخاط بنا کھنگار. وقال عروۃ عن المسور، وقالا، بتائیں یار کیا پڑھ رہا ہے. وقالا، عروۃ، وقالا عروۃ جی نہیں، وہ تو مخاط ہو گیا کھنگار. ہاں جی
نہیں وہ ہو گیا تھا پڑھا اس نے وناوی فی الصوب. ہاں جی. عن المسور ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كفي. یعنی جو آپ کے منہ سے تھوک یا کھنگار نکلتا تھا نا صحابہ سامنے اپنی ہتھیلیاں کر دیتے تھے. وہ ان کی ہتھیلیوں پر گرتا تھا، زمین پر نہیں گرتا تھا. فی کف رجل منہم فذالک کف رجل منہم دسیا کر یار میں انہوں کی پڑھاوا میں تھک جانا. فذالک بها وجهه وجلدہ غلط پڑھ رہے ہیں. فذالک پڑھ جاندے صحیح نقطہ نہیں لایا نہیں لیا تو میں کی کراں؟ کیڑا نقطہ لانا ہے انہیں دسو نا ذرا. فذالک دال کا یہ نقطہ کیڑا ہے؟ فدالہ کا نقطہ کیڑا ہے؟ کیوں جی کیڑا نقطہ ہے؟ فذالک بها غلط تو پڑھنا پہ تو غلطیاں ہوندیاں کرنا پہ. فدالہ کا ملتے مل لیتے. وجہہ وجلدہ. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا محمد بن یوسف قال یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال بازاک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ. قال ابو عبداللہ طولہ بن ابی مریم قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا وضو جائز نہیں نبیذ کے ساتھ. جو منقع انگور وغیرہ بھگو کر بناتے تھے نا، ہاں جی، دو چار چیزیں ملا کے انگور کھجور منقع وغیرہ ان کا نبیذ بناتے تھے، رات کو بھگو دیتے دن کو کھا لیتے تھے. ٹھیک ہے. کیا نبیذ سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ ولا بالمسکر وکرہ الحسن. بنا بھی اور جیسی چیزیں المسکر جو نشاور ہے. وابو عالیہ وکان عطاء بھی جاتا ہے لفظ وکرہ الحسن. مکروہ سمجھا اس کو حسن نے. کس کو؟ کس کو؟ اجر چیزا نبیذ سے وضو کرنا. ہاں نبیذ کے ساتھ وضو کرنے کو. وابو العالیہ وکان عطاء ابو العالیہ تا نہیں. وقال عطاء التیمم احب الی من الوضوء. وقال عطاء التیمم التیمم احب الی من الوضوء بالنبیذ واللبن. تیمم کرنا زیادہ محبوب ہے میری طرف نبیذ اور دودھ کے ساتھ وضو کرنے سے. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. چلے یار وہ ٹھیک ہی بنتا ہے. پڑھیں حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال عن الزہری عن ابی سلمۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل شراب اسکر فهو حرام. باب غسل المرأة اباح الدم عن وجهه. جو عورت دھوئے اپنے باپ سے خون، عورت اپنے باپ سے آپ باپ کے چہرے سے خون دھوئے. شاہ جی حدیث آئے گی، پتہ یاد ہے آپ کو کس نے دھویا تھا؟ وہ کون عورت تھی جس نے اپنے باپ کا خون صاف کیا تھا؟ شاباش، لو حدیث وہی آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. وقال ابو العالیہ جنگ احد والی حدیث. فإنها مریضۃ.
ہاں جی حدثنا محمد قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابی حازم سامع سہل بن سعد الساعدی وسألہ الناس وما بینا و بینہ احد بأی شیء ہاں دوی جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کے ساتھ صاف کیا گیا، علاج کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا؟ فقال ما باقی احد عالم به منی کان علی، ہاں اس نے کہا میں ہی بتا سکتا ہوں، اور سب باقی فوت ہو گئے ہیں، میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں تھا علی۔ یجیو بالترسہ ہاں لا رہے تھے ڈھال، فیہ ماء اس میں پانی تھا، و فاطمہ تغسل عن وجهہ تغسل، تغسل عن وجهہ دما اور فاطمہ دھو رہی تھی آپ کے چہرے سے خون۔ فاوقیزہ حسیر فاحرق فوشی به، اللہ، لی گئی چٹائی، اسے جلایا گیا اور بھرا گیا اس کے ساتھ آپ کا زخم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باب السواک وقال ابن عباس بت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بیان، فاستنا، فستنا آپ نے مل مل کے مسواک کیا۔ حدثنا ابو النعمان ابو قال النعمان، حدثنا ابو حماد بن النعمان۔ زید عن غیلان بن جریر عن بردتی عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدته یستن بسواک بیدہ، میں نے پائی سواک کی یستن، اب مسواک کر رہے تھے، استنا یستنو، یقول او او بس سواک یقول او او، اب مسواک کرتے ہیں نا جب وہ اندر او کی آواز نکلتی ہے، بس سواک فیہ کانہ یتحبہ۔ نہ یہ او کر رہے تھے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوز فاہ بالسواک۔ یشوز، یشوز ہو نہیں، یشو، سو ہاں ملتے۔ باب دفع السواک الی الاکبر مسواک بڑے کو دینا۔ وقال میرے پاس مسواک ہے، آپ تینوں میرے پاس بیٹھے ہیں، میں کس کو دوں گا؟ ہاں عبداللہ۔ ہاں عبداللہ بڑا ہے جی، ماشاءاللہ عبداللہ۔ حدثنا زخر بن جویریۃ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی اتسوق بسواک، ارانی کیا مانے؟ میں نے دیکھا نیند میں، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، را یرا، اران را۔ اتسوق بسواک فجاءنی رجلان احدهما اکبر من الاخر فناولت السواک، شوا کا، سواک، میں نے دی مسواک الاصغر چھوٹے کو، منہما ان دونوں میں سے، فقیل چلے علی چلے چلے، کبیر فدفعته الى کبر یعنی بڑے کو دو، کبر۔ منہما قال ابو عبداللہ اختصرہ نعیم نعیم نے مختصر بیان کیا۔ عن ابن المبارک عن اسامۃ عن نافع عن ابن عمر باب فضل من بات علی الوضوء، جو باب وضو ہو کر رات گزارے، عبداللہ صاحب، جو باب وضو ہو کر رات گزارے اس کی فضیلت۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا سفیان عن منصور عن سعد بن عبیدۃ عن البراء بن حازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مسجدک فتوضا وضوءک للصلاۃ، مسجد خوابگاہ، پس وضو کرے وضوءک للصلاۃ، وضو نماز کر، کی طرف وضو وضو کرنے، کر۔ ثم استجی علی شقک، شقک الایمن، دائیں جانب لیٹ جا، دائیں جانب۔ ثم قل اللہم اسلمت پھر وجہی یہ دعا پڑھ، دعا الیک کس، فوضا، ٹھہر جائیں، دعا کس کو زبانی یاد ہے؟ اچھا مجھے یاد ہے، آپ کو نہیں؟ ٹھیک ہے، اللہم بسمک مدعی، انہیں یاد بھی کر لینا، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا یاد کرنے والی ہے، مطلب اگر یہ دعا پڑھ کے سو جائے نا، اسے موت آ جائے تو دین اسلام پر مرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم دعا مانگتے ہیں نا،
اس جو یہ پڑھ کے سوتا ہے نا، اگر رات کو اسے موت آ جائے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اسلام پہ ہوگا۔ جی فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ۔ ترجمہ تو کریں، اللہم اسلمت وجہی الیک۔ اے میں اللہم اے اللہ اسلمت، میں مطیع کرتا ہوں وجہی اپنا چہرہ الیک آپ کی طرف، وفوضت امری، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنے معاملات طرف تیری، والجات ظہری الیک رغبتاً و رہبتاً، اور میں اپنی پیٹھ تیری پناہ میں دے رہا ہوں، رغبت تیری جنت کا شوق کرتے ہوئے اور تیرے عذابوں سے ڈرتے ہوئے۔ لا ملجا ولا منا، لا ملجا نہیں پناہ، ولا منجا اور نہ نجات الا الیک، مگر تیری طرف۔ اللہم آمنت بکتابک الذی اللہ میں تیری اس کتاب کے ساتھ ایمان لاتا ہوں جو تو نے نازل کی، ونبیک، اور میں ایمان لاتا ہوں تیرے نبی کے ساتھ جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا، جس کو تو نے بھیجا، وبنبیک الذی ارسلت۔ ارسلتا۔ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ لِلْفِطْرَةِ، ہاں تو مرے گا فطرت پر، وَجَعَلَهُنَّ آخِرَ مَا اور ان کو پڑھ آخر میں، پھر سب سے آخر پر یہ دعا پڑھنی ہے۔ قَالَ فَرَدَّتَهُ، رفردت تو بھی کہتا ہے میں نے یہ دعا پڑھی، یعنی جیسے میں نے آپ کو سنائی ہے نا، تو میں نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا نا وب نبی کا، تو میں نے پڑھ دیا وب رسول کا۔ دیکھیں ذرا ہیں تھوڑا سا فرق آیا، آپ نے کیا پڑھایا واب نبی کا، سیابی نے کہا پڑھا واب رسول کا، اور میں نہیں، جو میں نے پڑھایا ہے وہی پڑھنا ہے، حالانکہ فرق تو کوئی نہیں۔ کیا غلط کام کیا ہے سیابی نے؟ ہاں جی کوئی غلط نہیں نا، حالانکہ نبی تو صرف صاحب مطلب وہی ہوتا ہے، اس پر وہی آتی ہے، وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، وہ صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ رسول وہی کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، صاحب کتاب بھی ہوتا ہے، اس نے تو اچھا کام کیا جی، لیکن میں نہیں، جو میں نے پڑھایا ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس نے پڑھا واب رسول کا، آپ نے فرمایا واب نبی کا۔ ذرا غور کریں وہ لوگ جو بسم اللہ چھوڑ کر کھانا سامنے رکھ کے لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، ذرا وہ غور کریں۔ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغت اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت قلت ولرسولک قال لا ونبیک الذی ارسلت۔ ہاں کتاب الغسل۔ ایک بندہ کہے جی تراویح تو 8 ہے، میں 20 پڑھوں گا، اس میں کیا حرج ہے؟ کیوں جی آپ بتائیں حرج ہے کہ نہیں؟ بڑا حرج ہے، اتنا ہی پڑھا ہے نا سیابی نے واب رسول کا، کیا غلطی کی سیابی نے، کیا قصور کیا، کیا گناہ کیا اس نے؟ لیکن سرکار نے فرمایا نہیں واب نبی کا پڑھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لو سامعین ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ مشکات المصابیح کا سبق ہوگا، 2-4 منٹ بعد۔